اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا۔ بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 سال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اس سے چھوٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد۔ بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا فہد تھا۔ سب بچوں کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مسز بلال تجسس آمیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھیں۔ امی وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے نا، اس کے نیچے یہ پڑی ہوئی تھی، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دے، رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کے اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کر چلی گئی۔ امی کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو رہے تھے، زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی، کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پھر 5واں۔ ان سب کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف تھا۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا۔ ان سب نے ایک اونچا قہقہ لگایا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھلے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسا ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب اب بند ہو گیا تھا، پھر روشن ہو گیا، پھر بند ہو گیا، ایسا مسلسل ہونے لگا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا تھا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی روشن ہو گیا۔ ثانیہ نے چاروں اطراف نظر گھما کر دیکھا پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی آواز میں گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑیں تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زویا اپنی اسی گڑیا سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا کھینچی۔ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی رونے لگی۔ مسز بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا؟ پارسا زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا زویا؟ پارسا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ امی یہ دیکھیں پھپھو میری گڑیا کھینچ رہی ہیں۔ نہیں پارسا بھابھی، یہ گڑیا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ ارے چل، تو ہے ہی صدا کی پاگل، دفع ہو یہاں سے، پارسا چلائی۔ نہیں بھابھی میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ بولتی، پارسا نے ثانیہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگایا۔ ثانیہ منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ بلال بلال، پارسا چلائی۔ کیا ہوا؟ شور سن کر بلال بھی آ گیا۔ دیکھو تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مارا ہے اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی، بلال نے ثانیہ کو پکڑا اور فرش پر گھسیٹتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا اور اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ بھائی میری بات سنیں، وہ گڑیا اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دیں۔ مگر ثانیہ کی کسی نے نہ سنی۔ ثانیہ کی ماں تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ باپ عیاش قسم کا آدمی تھا، بھائی اپنی بیویوں کے غلام تھے۔ بیچاری ثانیہ کو سارا دن کمرے میں لاک کر دیا جاتا۔ بعض اوقات تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی۔ ثانیہ دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ بھوک کے مارے ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا ثانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ ثانیہ نے جب آنکھ کھولی تو وہ گڑیا سامنے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہیں چاہیے کیا؟ ثانیہ چلائی۔ وہ گڑیا چپ چاپ کھڑی ثانیہ کو دیکھتی رہی۔ پھر ثانیہ نے جو منظر دیکھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس گڑیا نے چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک چاقو پکڑا اور اپنے پیٹ میں مارا، اس کے پیٹ سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھانا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح کھانے پر جھپٹی اور کھانا کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد ثانیہ کے ذہن میں گڑیا والا واقعہ ایک مرتبہ پھر گردش کرنے لگا۔ اسے گھر والوں کی بہت فکر تھی۔ اس کے ذہن میں کسی عامل سے رجوع کرنے کا خیال آیا، لیکن اس کے پاس کسی عامل کا نمبر بھی تو نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ میں کسی عامل کو تلاش کر سکتی ہے۔ اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی پکڑی اور لیونگ روم کی جانب چل دی۔ لیپ ٹاپ میں سے اسے 2 سے 3 عامل کا نمبر مل گیا۔ لیپ ٹاپ کے پاس ہی کسی کا موبائل فون پڑا ہوا تھا جو ثانیہ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ لیونگ روم سے نکلتے ہوئے ثانیہ کو مسز مزمل نے دیکھ لیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ پارسا بھابھی کو پیاس لگی، لیکن پاس رکھے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا، لہٰذا وہ پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ پانی پی کر جیسے ہی پارسا واپس مڑی تو زویا کی گڑیا سامنے شیلف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا نے اپنی گڑیا کہاں رکھ دی؟ پارسا بولی۔ ابھی وہ گڑیا کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ گڑیا خود بخود ہنسنے لگی۔ پارسا نے جب غور کیا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ اپنی پلکیں بھی چپکا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارسا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک اس گڑیا کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پارسا کانپنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گڑیا اب گانے لگی۔ گڑیا کے گانے کی آواز تیز ہو گئی۔ پارسا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ہمت کر کے باہر کی جانب بھاگی، مگر کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پارسا کو اپنے کندھے پر کچھ محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، زویا کی گڑیا تھی۔ گڑیا نے چاقو نکالا اور پارسا کے گلے پر دے مارا۔ پارسا لرزتے ہوئے نیچے گر گئی اور تڑپنے لگی۔ پھر گڑیا نے پارسا کے گلے سے چاقو نکال دیا تو پارسا کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ پھر گڑیا نے اپنا منہ پارسا کے گلے کو لگایا اور اس کا خون پینے لگی۔ جب پارسا کا جسم خون سے اچھی طرح نچڑ گیا تو گڑیا نے گلے کی اس جگہ پر جہاں چاقو مارا تھا وہاں چاقو کی نوک رکھی اور چاقو کو دھکیلتے ہوئے پارسا کا پورا جسم چیر دیا۔
پورا گوشت نکل کر باہر لٹکنے لگا۔ گڑیا پارسا کا گوشت کھانے لگی۔ پارسا تو کب کی اس دار فانی سے کچھ کر گئی تھی۔ ثانیہ کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھی اور ایک کے بعد دوسرے عامل کا نمبر ملایا۔ دونوں ہی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ خوش قسمتی سے تیسرے عامل کا نمبر مل گیا۔ دعا سلام کے بعد ثانیہ نے عامل صاحب کو پوری کہانی سنائی۔ عامل صاحب نے کہا، واضح ہے کہ وہ گڑیا سب کی جان لینا چاہتی ہے، لیکن ایک حیرانی کی بات ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، بس ذہنی اذیت پہنچا رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہ تو نہیں، پر وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا رہی، جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے گھر والوں کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تم نماز کی پابندی کرو، میں جلد تمہارے گھر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عامل صاحب نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کے کمرے میں مسز مزمل داخل ہوئیں۔ کیا چرا کر بھاگی تھی؟ پاکیزہ بھابی نے ثانیہ سے سوال کیا۔ نہیں بھابی، کچھ نہیں، میں وہ بس چوری کر رہی تھی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ بھابی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھابی نے پاس رکھا ڈنڈا اٹھایا اور ثانیہ کو مارنے لگی۔ ثانیہ بیچارہ مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن بھابی نے ایک نہ سنی۔ ثانیہ کو مارنے کے بعد پاکیزہ بھابی کمرے سے چلی گئی اور ثانیہ بیچاری درد کے مارے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، فرش پر لیٹی کرا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رضیہ ثانیہ کے لیے کھانا لے کر آئی تو ثانیہ کو فرش پر لیٹے دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بند تھیں۔ بی بی جی، کھانا لے آئی ہوں، کھانا کھا لیں، رضیہ بولی، مگر ثانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی جی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ رضیہ نے ثانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ثانیہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ بی بی جی، کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ ذرا چکر آ گئے تھے۔ بی بی جی، میں جانتی ہوں پاکیزہ بھابی نے آپ کو مارا تھا، میں نے ان کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ رضیہ، ان باتوں کو چھوڑو، تم نے زویا کے پاس وہ گڑیا دیکھی؟ جی میں نے دیکھی، پر مجھے وہ گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں لگتی، رضیہ نے جواب دیا۔ رضیہ، تم نے صحیح بولا، وہ کوئی عام گڑیا نہیں، وہ شیطانی گڑیا ہے جو گھر میں موجود سب لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، پر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے، اب آپ روٹی کھا لیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر رضیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ثانیہ کھانا کھانے لگی۔ صبح کے 9 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ ایک عامل صاحب تشریف لائے۔ جی کون؟ میں احمد ہوں، مجھے ثانیہ بیٹی نے بلایا ہے، غالباً آپ کے گھر میں شیطانی طاقتوں کا راج ہے۔ احمد صاحب مزمل سے مخاطب تھے۔ رکیں ذرا، گارڈ ادھر آؤ، مزمل چلایا، اسے دھکے دے کر گھر سے نکالو، اس کو اندر کیوں آنے دیا؟ صاحب میری بات سنیں، آپ بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے چل چل، بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے، مزمل نے سخت لہجے میں کہا۔ گارڈ نے احمد کو دھکے دے کر نکال دیا۔ رضیہ، ثانیہ کو بلاؤ، مزمل چیخا۔ جی صاحب، بلاتی ہوں۔ رضیہ بھاگی گئی اور ثانیہ کو لے آئی۔ سب گھر والے جمع ہو گئے سوائے پارسا کے۔ بدکار، کون تھا وہ؟ احمد، وہ بہروپیہ تیرا یار ہے نا؟ مزمل چلایا۔ مزمل، میں نے بھی ثانیہ کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، شاید کوئی احمد نامی آدمی تھا۔ یہ سنتے ہی مزمل نے ثانیہ کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ نہیں بھائی، وہ عامل صاحب ہیں، وہ ان کو میں نے ہی بلایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں نا گڑیا ہے ایک، وہ ثانیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی بات بتا، اس مرتبہ ذہن چلایا۔ بھائی ہمارے گھر میں ایک گڑیا ہے، اس پر شیطانی طاقتوں کا سایہ ہے، آپ کو یقین نہیں تو رضیہ سے پوچھ لیں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم جو کہ زین کی بیوی تھی، اس نے رضیہ کو بلوایا۔ اب پوچھو اس سے جو پوچھنا ہے، صنم بولی۔ رضیہ، بتاؤ ان کو وہ گڑیا شیطانی ہے، ثانیہ نے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ ثانیہ نے رضیہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ سن لیا اب، پاکیزہ بولی۔ یہ سن کر مزمل نے بیچاری ثانیہ کو خوب پیٹا، جبکہ پاکیزہ اور صنم پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیچاری ثانیہ کسی لاچار جانور کی طرح مار کھاتی رہی۔ پاکیزہ آنٹی، آپ نے ماما کو کہیں دیکھا؟ زویا روتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں دیکھا، پاکیزہ نے جواب دیا۔ ماما مجھے نہیں مل رہی، زویا بولی۔ اچھا بیٹا، میں دیکھتی ہوں، آپ رو نہیں۔ گھنٹے تک پاکیزہ، صنم اور سب گھر کے نوکر ڈھونڈتے رہے، مگر پارسا نہیں ملی۔ بلال بھی گھر آ گیا تھا۔ اچانک چیخ کی آواز آئی۔ یہ تو زویا کی آواز ہے، بلال بولا۔ سب نے زویا کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ زویا اندر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔
کیا ہوا بچے؟ بلال نے زویا سے سوال کیا۔ زویا نے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ بلال نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں پارسا تھی۔ عامر نے اس کو باہر نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پارسا کو کسی جانور نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ پارسا کی بہت بری حالت تھی۔ بلال تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا، ہو نہ ہو یہ کام اسی بدکار ثانیہ کا ہے۔ صنم بولی۔ یہ سنتے ہی بلال ثانیہ کے کمرے کی جانب بھاگا۔ میری بیوی کو کیوں مارا تو نے؟ بتا۔ بلال نے ثانیہ کے بال کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، بھابھی کو میں کیوں ماروں گی؟ مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے گی۔ بلال بھائی آپ پولیس کو بلا لیں، پاکیزہ بولی۔ نہیں نہیں، پولیس کو مت بلانا، میں نے نہیں مارا بھابھی کو۔ ثانیہ بلال کے پاؤں میں پڑ گئی۔ بلال نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس آ بھی گئی۔ مجھے بچا لیں بھائی، مجھے بچا لو بھابھی۔ ثانیہ باری باری سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی رہی۔ میں آپ لوگوں کی باندی بن کر رہوں گی، مجھے بچا لیں۔ ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مزمل پولیس کو اندر لے آیا۔ یہ ہے قاتل۔ مزمل نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو لگاؤ اس کو ہتھکڑیاں، شاہد نے کہا۔ پولیس نے ثانیہ کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں قاتل نہیں، مجھے بچا لے۔ ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی مگر کسی نے بیچاری کی ایک نہ سنی۔ پولیس ثانیہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ زویا کی گڑیا کو ایک خوفناک عورت نے جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ جس کرسی پر وہ گڑیا بیٹھی تھی وہ تیز تیز ہلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس نیچے گر گیا۔ فہد جو کمرے میں لیٹا تھا اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ابھی سب کھڑے ثانیہ کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس اپنے آپ ہلنے لگا اور دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ سب اچانک پیچھے ہو گئے۔ فانوس کے نیچے سے خون خود بخود نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ گھر میں شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے؟ پاکیزہ نے سوچا۔ نہیں، وہ تو تھی ہی جھوٹی۔ یہ سوچ کر پاکیزہ نے اپنے خیال کو جھٹلا دیا۔ مزمل کے فون پر گھنٹی بجی۔ جی السلام علیکم۔ فون پر کسی اجنبی کی آواز تھی۔ آپ مسٹر زید کے بیٹے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے باعث مسٹر زید انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ مزمل کے منہ سے یک دم نکلا۔ کیا ہوا مزمل؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ ابو نہیں رہے، مزمل نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم کو فہد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صنم کمرے کی جانب بھاگی۔ جب صنم نے دروازہ کھولا تو دل دہلا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ فہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا جس سے پورا بستر تر تھا۔ فہد میرے بچے کیا ہوا؟ صنم چیخی۔ صنم نے فہد کے قریب آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ صنم نے فہد کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ کر کے اس کی سانس کو دیکھا تو فہد کی سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ زین زین، صنم چلائی۔ سب صنم کے کمرے کی جانب بھاگے۔ کیا ہوا؟ زین نے پوچھا۔ صنم نے فہد کی طرف اشارہ کیا۔ زین فہد کے قریب گیا اور اس کا معائنہ کیا۔ زین فرش پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ گڑیا کی کرسی تیز تیز ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے دھارے رواں تھے۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر زید کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک ساتھ تین جنازے اس گھر سے نکلے۔ بلال، مزمل، صنم اور زین کی حالت بہت بری تھی۔ پاکیزہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں بول رہی تھی، کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، لیکن ہر بار وہ یہ سوچ کر اپنے خیالات کو جھٹلا دیتی کہ ثانیہ تو تھی ہی بدکار، جھوٹی اور مکار۔ ادھر ثانیہ بیچاری رو رو کر دعائیاں دیتی رہی کہ اس نے بھابھی کا قتل نہیں کیا۔ انسپکٹر سمینا بولی، دیکھ لڑکی، ہم تجھ سے سیدھی طرح پوچھ رہے ہیں، سچ سچ بتا دے ورنہ ہمارے پاس سچ اگلوانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مگر ثانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کی ذرا خاطر تواضع کرو۔ انسپکٹر چلائی۔ انسپکٹر شاہد ایک جانب کھڑا ثانیہ کو گھور رہا تھا، لہٰذا ثانیہ کو خوب پیٹا گیا، ڈنڈوں سے، جوتوں سے، یہاں تک کہ بیچاری کے کوڑے بھی مارے گئے۔ ثانیہ روتی جاتی اور اپنی بے گناہی کا ڈنڈورا پیٹتی جاتی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ ہاں بھائی، مانی کہ نہیں یہ؟ انسپکٹر سمینا نے سوال کیا، مگر جواب نفی میں آیا۔ اس کو زندان میں ڈال دو، 2-3 دن وہاں رہے گی، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ انسپکٹر سمینا نے حکم دیا اور ثانیہ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ شام ہو چکی تھی، گھر میں سناٹے کا راج تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ پاکیزہ سعد اور سارا کو کھانا دینے گئی تو کمرے میں صرف سعد تھا، سارا نہیں۔ بیٹا سعد، سارا کہاں ہے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔
سعد نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مزمل مزمل، پاکیزہ چیخی۔ کیا ہو گیا؟ مزمل نے جھنجھلا کر بولا۔ دیکھیں سعد کو کیا ہو گیا؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک پاکیزہ کے ذہن میں ثانیہ کی باتیں آ گئیں۔ وہ زویا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی پاکیزہ نے زویا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور پیچھے کرسی پر بیٹھی گڑیا کھڑی قہقہے لگا رہی تھی۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے زندان کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اندر آیا۔ چلو ثانیہ بی بی، تمہیں انسپکٹر شاہد بلا رہے ہیں، سپاہی بولا۔ ثانیہ نے اپنے زخمی ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ اڑا اور سپاہی کے پیچھے چل دی۔ ایک کمرے میں ثانیہ کو لے جایا گیا جہاں انسپکٹر شاہد کھڑا تھا۔ دیکھو دیکھو کون آیا ہے، زہر نصیب زہر نصیب، شاہد بولا۔ ثانیہ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ارے ڈرو مت، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں۔ شاہد ثانیہ کی جانب بڑھا۔ دیکھیں دور رہیں مجھ سے، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، ثانیہ کانپتے ہوئے بولی۔ انسپکٹر شاہد مسلسل ثانیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ثانیہ دروازے کی جانب بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ دیکھو میری عزت کا خیال کرو، تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہوں گی، ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ ارے جس کے گھر والوں نے اس کی عزت کا خیال نہ کیا تو باہر والے خاک خیال کریں گے۔ شاہد کا لہجہ بہت کرخ تھا۔ وہ جانور ثانیہ کی جانب بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ پاکیزہ نے دیکھا کہ زویا کھڑکی میں کھڑی ہے اور تھوڑی پیچھے گڑیا اونچی اونچی کہکہ لگا رہی تھی۔ پورا کمرہ گوشت کے ٹکڑوں اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ پاکیزہ تھوڑا آگے بڑھی تو دیکھا کہ ایک ہیبت ناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں، اس نے شیشے کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور پاکیزہ کی بیٹی سارا کے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں سے گوشت نکال کر کھا رہی تھی اور اس کا خون پی رہی تھی۔ پاکیزہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی تو کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ جب پاکیزہ نے غور کیا تو وہ بلال کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ دیکھ کر پاکیزہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ زویا نے پاکیزہ کی طرف منہ کیا تو پاکیزہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زویا کا چہرہ بری طرح سے کٹا پٹا تھا اور گوشت کے لوتھڑے باہر لٹک رہے تھے جن میں سے خون رواں تھا۔ یہ دیکھ کر پاکیزہ چیخیں مارتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صنم کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی صنم کے کمرے کا دروازہ پاکیزہ نے کھولا تو وہاں بھی گوشت کے ٹکڑے اور خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی مانند چیخ رہی تھی، ثانیہ سچی تھی، ثانیہ سچی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ مزمل اور سعد کو لے کر وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگی جہاں مزمل اور سعد تھے مگر وہاں بھی گوشت کے ٹکڑے اور خون پھیلا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں بچا۔ پھر وہ اکیلی گھر سے باہر کی جانب بھاگی لیکن مین دروازہ تو جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن وہ نہ کھلا۔ اتفاق سے آج تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پاکیزہ کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک عورت جس کے منہ سے خون رس رہا تھا اور اس کے بڑے اور لمبے نوکیلے دانت تھے، وہ پاکیزہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دانت پاکیزہ کی گردن میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ آخر کار پاکیزہ بھی دم توڑ گئی۔ پورے زید ہاؤس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ وہ وحشی درندہ ثانیہ کی جانب بڑھا۔ ثانیہ اونچی اونچی چلانے لگی، بچاؤ مجھے بچاؤ، یہاں کیا ہو رہا ہے اندر؟ انسپکٹر ثمینہ چلائی۔ انسپکٹر ثمینہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ثانیہ کا دوپٹہ ایک جانب پڑا ہے اور شاہد کھڑا اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ ثمینہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا شاہد کے منہ پر مارا۔ ثمینہ نے ثانیہ کو اس کا دوپٹہ اڑایا اور اس کو باہر لے گئی۔ شکر ہے انسپکٹر آپ وقت پر پہنچ گئیں ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا، ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ثمینہ نے ثانیہ کو تسلی دی اور اس کو زندان میں بھیج دیا۔ انسپکٹر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی خود آئی تھی، میں تو بس۔ شاہد اپنی صفائی دینے لگا۔ ایک اور لفظ نہیں، مجھے اصغر نے سب بتا دیا کہ کس طرح تم نے اس کو پیسے دیے تھے کہ مجھے کسی کام سے باہر لے جائے تاکہ تم ثانیہ کی عزت بے آبرو کر سکو۔ وہ تو شکر ہے کہ اصغر کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے مجھے سب سچ سچ بتا دیا۔ تمہارے خلاف تو میں رپورٹ درج کرتی ہوں۔ اصغر اس درندہ صرف انسان کو گرفتار کرو اور جیل میں ڈال کر آؤ، انسپکٹر ثمینہ نے حکم دیا۔ اصغر نے شاہد کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ شاہد نے اصغر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اصغر نے منہ نیچے کر لیا اور شاہد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بیچاری ثانیہ زندان میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھ بے قصور کو بچا لے، میری مدد فرما۔
میرے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ بیچاری کو اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ اگلے دن شام کو سمینہ زندان میں آئی۔ مبارک ہو ثانیہ۔ کیا ہوا انسپکٹر؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی پارسا کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور اس کے جسم پر ملنے والے فنگر پرنٹ تمہارے نہیں ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قاتل تم نہیں ہو۔ تمہیں قتل کے الزام سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ثانیہ کو یقین نہ آیا، وہ رونے لگی اور اس نے سمینہ کو گلے لگا لیا۔ سمینہ نے ثانیہ کو خدا حافظ کہا اور ثانیہ جب تھانے سے باہر نکلی تو اس کو عامل صاحب اور اس کا شوہر عادل کھڑے نظر آئے۔ عادل، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ بہت غصیلا تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ عامل صاحب نے کہا، جس پر ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عامل صاحب اور عادل ثانیہ کو پارک میں لے آئے۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں آتا ہوں، اور عامل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ثانیہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ثانیہ، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، یہ سب پاکیزہ باجی کا کیا دھرا ہے۔ کیا مطلب؟ ثانیہ نے حیرانگی سے کہا۔ مطلب یہ کہ ثانیہ، تم پاکیزہ آپی کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے مجھے شروع میں بھی بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں نہ مانا۔ پھر جب میں 6 ماہ کے لیے امریکہ گیا تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق کے جعلی کاغذات تیار کروائے اور شور مچا دیا کہ ہماری طلاق ہو گئی، اور اوپر سے تم نے بھی یقین کر لیا۔ عادل نے اپنی صفائی دی۔ میں آپ کا یقین کیسے کر لوں؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ تم ان وکیل سے بات کر لو جنہوں نے یہ کاغذات تیار کیے تھے۔ ثانیہ کی عادل نے وکیل صاحب سے بات کروائی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ ثانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ عادل ثانیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ عامل صاحب واپس آ گئے۔ ہاں بھائی، الجھی ہوئی گرہیں سلجھ گئیں۔ عامل صاحب عادل سے مخاطب تھے، جس کے جواب میں عادل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا عادل، مجھے گھر لے چلیں، مجھے ابو سے اور بھائیوں سے ملنا ہے۔ عادل نے عامل صاحب کی طرف دیکھا۔ عامل صاحب ثانیہ سے بولے، ثانیہ، وہ گڑیا ایک شیطان تھا جس پر 5 شیطانی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تم ایک نیک دل لڑکی تھی، لہٰذا وہ شیطان تم پر قبضہ کر کے تم سے شیطانی کام کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، وہ تمہیں شیطان کے چنگل سے نکال لایا۔ جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن زندان میں اذیت کاٹنا پڑی، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہتری تھی۔ بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ عامل صاحب بولے۔ ثانیہ بہت غور سے عامل صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے علم کے مطابق یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جادوگرنی اس گڑیا کو جادو کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ جادو کر رہی تھی تو اس سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی اور ان شیطانی قوتوں نے مل کر اس جادوگرنی کو مار دیا اور اس گڑیا پر قابض ہو گئی۔ اس گڑیا نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو بھی اس نے مار دیا، اور زویا گڑیا کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی اور عادل اس کے قریب بیٹھا سو گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جن میں سے آنسو رواں تھے۔ ثانیہ اور عادل نے دوبارہ اپنا گھر بسا لیا، اور اب ان کے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایسا نہیں کہ ثانیہ اپنے گھر والوں کو بھول گئی، وہ اکثر ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، لیکن اس نرم دل لڑکی نے کبھی بھی اپنے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کو جگہ نہ دی۔ ثانیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی جب اس نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثانیہ نے قرآن مجید کو چوم لیا اور زاروں کو تار رونے لگی۔ عادل پیچھے کھڑا ثانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زید ہاؤس کو ثانیہ نے بیچ دیا۔ ایک نیا خاندان اس گھر میں آ گیا۔ گڑیا درخت کے نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسی نئے خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بچی آمنہ نے آ کر اس شیطانی گڑیا کو اٹھا لیا۔ امی دیکھیں مجھے کیا ملا ہے، آمنہ چلائی۔ آمنہ گڑیا کو اندر لے گئی، گڑیا کو نہیں، شیطان کو۔